السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ولا معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پر رحمت کتاب قرآن مجید 12واں پارہ، سورہ مبارکہ کا نام ہود، اور اس سورہ مبارکہ کی 31ویں آیت مبارکہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے شبہات کو ختم کرنے کے لیے 4 مزید اہم امور ان کے سامنے رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا، اور نہیں، اقولو، کہتا میں، لکم، تمہارے لیے، عندی، میرے پاس، خزائن اللہ کے خزانے ہیں، وَلَا، اور نہ ہی، اعلمو، میں جانتا ہوں، الغیب، غیب کو، وَلَا، اور نہ، اقولو، میں کہتا ہوں، انی، بے شک میں، ملک، فرشتہ ہوں، ولا، اور نہ ہی، اقولو، کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے لیے، تزدری، حقارت سے دیکھتی ہیں، اعینکم، تمہاری آنکھیں انہیں، لن یؤتیہم، ہرگز اللہ نہیں عطا فرمائیں گے انہیں، خیرن، کوئی بلائی، اللہ، اور اللہ تعالی، اعلم، بہتر جانتے ہیں، بما، جو بھی ہے، فی انفسہم، ان کے دلوں میں، انی، بے شک میں، اذن، اس حالت میں، لمن الظالمین، ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، نہ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جن لوگوں پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت نہیں دے گا۔ ان کے دل میں جو کچھ ہے اسے اللہ بہتر جانتے ہیں، اور اگر میں یہ باتیں جن کا تذکرہ کیا ہے، اگر میں یہ باتیں کہوں گا تو میرا شمار یقیناً ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کہی ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ میں تو بھائی اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، تمہیں اللہ رب العزت کے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہوں، اور یہی رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں، ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں سے جب کسی چیز کی تمنا نہیں رکھتا تو پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ میں اللہ کے خزانوں میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں رکھتا، اور جو باتیں میرا اللہ مجھے بتاتا ہے ان باتوں سے ہٹ کر میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے، اور میں فرشتوں میں سے بھی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک انسان ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے معجزات کے ساتھ بھیجا ہے۔
اور جن لوگوں کو تم لوگ حقیر سمجھ رہے ہو، یقینی طور پر میں ان کے بارے میں ہرگز یہ نہیں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت نہیں عطا فرمائیں گے. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اگر یہ دلی طور پر ایمان والے ہیں، جس طرح کے ظاہری طور پر وہ ایمان لائے ہیں، تو یقیناً ان کے لیے بہتر بدلہ ہے. اور اگر وہ ایمان نہیں لائے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن اگر میں ان کے بارے میں بدگمانی کروں اور میں اس راستے پر چلوں جس راستے پر آپ لوگ مجھے چلانا چاہتے ہو، تو یقینی طور پر میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا. اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو اس آیت مبارکہ میں جوابات دیے، وہ جوابات دراصل مسکت بھی تھے اور معقول بھی تھے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ رب کائنات نے انہیں نبوت عطا فرمائی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خزانہ میں کسی بھی تصرف کے مالک نہیں ہیں. اگر ایسا ہوتا تو یقیناً ہر نبی جو ہے وہ صاحب ثروت ہوتا. اور اس میں اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا نقطہ پوشیدہ ہے کہ دراصل نوح علیہ السلام یہاں ان الفاظ کے ذریعے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں مال کے زور پر دعوت دے رہا ہوں، یا لوگ جو ہیں وہ میری دولت دیکھ کر مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی طرف بلانے والوں کی اکثریت جو ہے ان کو مالی طور پر بہت زیادہ صاحب ثروت نہیں بنایا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اور حکمت یہی ہے کہ اگر وہ صاحب ثروت ہوتے تو لوگ کہتے کہ لوگ تو آپ کی دولت دیکھ کر آپ سے متاثر ہو رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تمہارا مطالبہ یہ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، رسول کو فرشتہ ہونا چاہیے. بھائی میں فرشتہ نہیں ہوں. وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بالکل واضح سی بات ہے معزز خواتین و حضرات کہ فرشتے کو انسانی محسوسات اور انسانی مجبوریوں کا علم نہیں ہو سکتا. یہ بات مجھے اور آپ کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. فرشتہ کیسے سمجھ سکتا ہے کہ انسان کو دکھ کیسے پہنچتا ہے، تکلیف کیسے پہنچتی ہے، انسانی مسائل کیا ہے؟ تیسری بات بیان فرمائی کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، بلکہ یہ دوسری بات کہنا چاہیے، یعنی میں تمہیں غیب کی خبریں نہیں بتاتا، اس لیے کہ میری جو اصل ذمہ داری ہے وہ یہ نہیں ہے، بلکہ میری اصل ذمہ داری کچھ اور ہے. اور یہاں میں چونکہ غیب، انبیاء کا غیب خصوصی طور پر عقیدے کا مسئلہ ہے، تو میں اس کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. اس کو ہم لوگوں نے خام خواہ ایک نزاعی اور ایک اختلافی مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ جی جو نبی علیہ السلام کو عالم الغیب نہیں مانتا وہ گستاخ ہے وغیرہ وغیرہ. اصل بات یہ ہے کہ غیب دو قسم کا ہے معزز خواتین و حضرات، اور یہ علماء کرام بھی سن لیں تمام مسالک کے. ایک ہے کلی غیب جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اگر یہ سمجھا جائے کہ انبیاء علیہ السلام یا کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس غیب کا علم رکھتے تھے تو یہ شرک ہے. اور یہی بات نوح علیہ السلام بھی یہاں بیان فرما رہے ہیں. لیکن اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ رب کائنات جتنا غیب کا علم اپنے انبیاء اپنے رسولوں کو دیتے تھے اتنا علم ان کے پاس تھا، تو یہ عقیدہ نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ قرآن و حدیث کے عین مطابق ہے. چوتھی بات سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ رکھی کہ اگر میری پیروی کرنے والے یہ مغریب، یہ مسکین، یہ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے میں کوئی بہت زیادہ اونچا مرتبہ اور مقام نہیں رکھتے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ آپ ان کو حقیر سمجھو، میں حقیر نہیں سمجھ سکتا. کس لیے کہ آپ لوگوں کے نزدیک عظمت کا جو معیار ہے، آپ لوگوں کے نزدیک بڑائی کا جو معیار ہے وہ دنیا داری ہے، لیکن اللہ کے نزدیک معیار تقوی اور پرہیزگاری ہے. تو جن لوگوں کو رب کائنات نے عزت عطا فرمائی ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ان کو ذلیل اور حقیر سمجھوں؟ بڑی قیمتی بات ہے یہ معزز خواتین و حضرات. اور ساتھ یہ بھی سمجھا دیا نوح علیہ السلام نے
کہ اگر میں ان غریبوں کو، اگر میں ان مسکینوں کو حقیر سمجھوں تو یہ طے شدہ بات ہے کہ پھر میرا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے فرشتوں کا انبیاء سے افضل ہونا ثابت ہوتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ نوح علیہ السلام کا یہ کہنا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں فرشتہ ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ فرشتے انسانوں سے افضل ہیں، بلکہ اس کا اصل مفہوم یہ ہے کہ تم جو ما فوق الفطرت یا انسانی استطاعت سے باہر چیزوں کا مطالبہ کر رہے ہو نا، میں وہ تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ میری اصل ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ بھی اس آیت مبارکہ میں سمجھنے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں، میں ان کے بارے میں یہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی نعمت نہیں دے گا۔ اس میں ایک بڑی قیمتی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں نعمت دے چکے ہیں۔ ہدایت سے بڑی نعمت انسانی تاریخ میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جس شخص کو رب کائنات نے ہدایت عطا فرمائی ہو، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ذرا غور کیجئے اس آیت مبارکہ پر کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا قوم کے انکار کے جواب میں انداز کس قدر جامع معنی مدلل ہے، یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوتی ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔